نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 8 مئی 2023 بروز پیر ہے، اور میں یہاں آپ کے جامعہ تعلیم القرآن ضلع دکی صوبہ بلوچستان میں عزیزم صلاح الدین حقانی کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہمارے آج کے اس پروگرام کے ہمارے میزبان حافظ در محمد صاحب اور یہاں ضلع کے ذمہ دار جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا ولی محمد دامت برکاتہم اس سمیت تمام جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے. میں فرداً سب سے واقف تو نہیں ہوں. سب حضرات اور عوام سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، دستار بندی کا پروگرام ہے. یہاں وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے قرآن کریم اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، ان کی باقاعدہ طور پہ سر پہ فضیلت کی پگڑی سجانے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں. قرآن کریم کی عظمت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کلام اللہ کو خود اپنا کلام، اپنی باتیں ارشاد فرمایا ہے. میرے دوستو، اگر ہم قرآن کریم پر غور کریں تو قرآن کریم کے 3 نام ایسے ہیں جو آج اس گفتگو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اللہ کی کتاب کا نام کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی کتاب کا نام قرآن بھی ہے، اللہ کی کتاب کا نام کتاب بھی ہے. کلام کہتے ہیں بولنے کو، قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، اور کتاب کہتے ہیں لکھنے کو. کلام بولنا ہے جس کو ہم اسپیکنگ کہتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے جسے ہم ریڈنگ کہتے ہیں، اور کتاب لکھنا ہے جسے ہم رائٹنگ کہتے ہیں. اللہ تعالی نے اس کو اپنا کلام بھی فرمایا ہے، اللہ تعالی نے اسے قرآن بھی فرمایا ہے. لیکن جب بات آئی کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے، پھر اللہ نے لفظ کلام نہیں اتارا، پھر اللہ نے لفظ قرآن نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے لفظ کتاب نازل کیا ہے.
فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فی، اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ دکی کے غیورو، میرا سوال ہے، جب یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اللہ کا قرآن بھی ہے، تو پھر اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ذالکل کلام لا ریب فی، اس کلام میں شک کوئی نہیں؟ پھر اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ذالکل قرآن لا ریب فی، اس قرآن میں شک کوئی نہیں؟ تو اللہ نے ذالکل کتاب لا ریب فی کیوں فرمایا ہے؟ میرے دوستو، آپ کی خدمت میں میں ایک نظریہ پیش کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کے بولنے پہ یہ کلام اللہ بنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو پڑھا ہے، عربی میں پڑھنے کو قرأ یقرأ قرآن، پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں۔ جب اللہ نے بولا تو کلام بنا، حضور نے پڑھا تو قرآن بنا۔ اللہ کے بولنے میں شک کسی کو نہیں ہے، حضور پاک کے پڑھنے میں بھی شک کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا تعارف یوں پیش فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے، میرے رب سے غلطی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں اللہ کے نام کا معنی لکھا ہے المنزہ عن النقصان والزوال، اللہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے زوال سے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر چیز کے متاثر ہونے سے رب کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ کے کلام میں شک کوئی نہیں، اسی لیے کلام پہ لا ریب نہیں فرمایا۔ جو نبی ہے، نبی کا مقام یہ ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ سورت فتح پارہ نمبر 26 سورت کی آیت نمبر 2، رب کریم فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہ نبی سے غلطی ممکن نہیں ہے، فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ جس کو غلطی سمجھتے ہو، گناہ سمجھتے ہو، رب نے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ تو قرآن میں بھی شک نہیں ہے، کیونکہ اس ہستی نے پڑھا ہے جس کے اوپر غلطی نہیں واقع ہو سکتی۔ اب اس کے بعد آیا صحابہ کا نمبر، اس کے بعد آیا پیغمبر کی اہل بیت کا نمبر، جو کاتبین وحی ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ خود رب کا قرآن کہتا ہے، سورت نمبر 80 سورت عبس بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فرشتہ صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ نبی نہیں ہے۔ صحابہ سے غلطی ممکن ہے، اہل بیت سے ممکن تھی، بعد میں کوئی اٹھتا وہ کہتا اللہ کے بولنے میں تو شک نہیں ہے، اس لیے ذالکل کلام آیا، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، ذالکل قرآن آیا، لیکن ان کے لکھنے میں تو شک ہے۔ رب نے فرمایا نانا، جو میں نے بولا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور جو محمد کریم نے پڑھا حضور کے صحابہ نے وہی لکھا، ان کے لکھنے میں بھی شک کوئی نہیں۔ ذالکل کتاب لا ریب فی، ان کے لکھنے میں بھی شک نہیں۔ قرآن کریم کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو
तमाम अपनी जगह, लेकिन ये जो मकाम और मर्तबा है कि इस कलाम में शक कोई नहीं है, इस कलाम में शुबह कोई नहीं है, ये वही कलाम है जो अल्लाह ताला ने रसूल अक़दस पर रसूलुल्लाह ने अपनी जमात पे पढ़ के सुनाया। आज हमारे इन खुश नसीब बच्चों ने जो आप और मेरे सामने बैठे हैं, अपने सीने में उस कलाम को जगह दी है जिसे अल्लाह ने बोला है, नबी ने पढ़ा है, जमात ने लिखा है। मेरे साथियों, इससे बढ़ के मकाम और मर्तबा, इससे बढ़ के दर्जा हैसियत, इससे बढ़ के कुरान करीम का रुतबा हम और क्या माने, जहां अल्लाह इस कलाम में शक की नफी फरमा दे। और मेरे साथियों, मैं एक बात समझाने के लिए आपकी खिदमत में जुमला कहने लगा हूं। कुरान करीम रब्बे करीम ने नाजिल किया, रसूल करीम पे उतरा, आपके और मेरे तक कैसे पहुंचा है? क्या इस कलाम में शक व शुबा नहीं है? उसकी बेस क्या है, बुनियाद क्या है? किस वजह पे कुरान में शक की गुंजाइश भी नहीं है, शुबे का स्पेस भी नहीं है? वजह क्या है? किस बुनियाद पर यह कहा गया? कुरान करीम की डिफिनेशन, कुरान करीम की तशरीह ये है, कुरान की तारीफ ये है, फरमाया अल कुरानु हुवल मुनज़्ज़लु अलर रसूल अल मक्तूबु फिल मसाहिफ वल मनकूलु अन्हु नकलम मुतवातिरम बिला शुबहा। आप मुल्ला जीवन की नूरुल अनवार उठाएं, आपकी मर्जी, इससे आगे असावील की कुतुब उठाएं, आपकी मर्जी। हमारे जुमला उसूलियीन ने कुरान करीम की इल्म कुरान पे लिखी जाने वाली कुतुब के मुसन्निफीन ने कुरान करीम की तारीफ ये लिखी है कि कुरान करीम वो है जिसमें तीन चीजें हैं। नंबर एक हुवल मुनज़्ज़लु अलर रसूल, नंबर दो अल मक्तूब फिल मसाहिफ, नंबर तीन वल मनकूलु अन्हु नकलम मुतवातिरम बिला शुबहा। क्या माना, क्या मतलब, क्या तफसीर, क्या तशरीह, क्या एक्सप्लेनेशन, क्या वजाहत, क्या तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हो। फरमाया अल कुरान हुवल मुनज़्ज़लु अलर रसूल, यह अल्लाह की वो किताब है जिसको अल्लाह ने खास रसूल पे नाजिल किया। और रसूल का अलिफ लाम पैगंबर की अज़मत और इज्जत पर दाल है। फरमाया नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ, यह वो किताब है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वल मक्तूब फिल मसाहिफ, सहाबा कराम ने इसको किरतास के सफ़हात पे लिखा। उसके बाद क्या है? फरमाया वल मनकूल अन्हु नकला मुतवातिरम बिला शुबहा। पैगंबर के दौर से लेकर आज तक सीना बसफीना इस पर इजमा है, इत्तेफाक है तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का, तमाम उलमा अत्क़िया अस्फ़िया, तमाम फुक़हा उलमा, सबका इत्तेफाक और इजमा है कुरान करीम वही है जैसे लिखा गया। हकीकत में इस इजमा की वजह से, हकीकत में इस इत्तेफाक की वजह से कुरान को सनद की जरूरत नहीं है। वरना हम कुतुबे हदीस में देखते हैं, बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, तिरमिज़ी उठा लें, नसाई उठा लें, इब्न माजा उठा लें, मुस्नद अहमद उठा लें, मुस्नद सही इब्न हिब्बान उठा लें, सही इब्न खुज़ैमा उठा लें, मुस्नद अबी याला उठा लें, मुस्नद अबी अवाना उठा लें, अखबारुल फ़क़हा वल मुहद्दिसीन उठा लें, मुस्नद अबी हनीफा बिरिवायत अबू यूसुफ, बिरिवायत मुहम्मद इब्न हसन शैबानी, बिरिवायत ज़ुफ़र इब्न हुज़ैल, बिरिवायत हसन इब्न ज़ियाद लुअलवी समेत तमाम मुस्नदात को उठा लें। पैगंबर के फरामीन हैं, पैगंबर की बातें हैं, पैगंबर की रिवायतें हैं, रसूलुल्लाह के अक़वाल व अफ़आल का जिक्र है, उसमें सनद है। सनद का मतलब यह है जो बात मेरे पाक पैगंबर ने फरमाई है, इसको किसने सुना, उससे किसने सुना, उससे किसने सुना, उसने किससे सुना, नकल दर नकल, फर्द दर फर्द, मुहद्दिस दर मुहद्दिस, मुफस्सिर दर मुफस्सिर, उसूली दर उसूली, रावी दर रावी। एक एक चीज है जिसे उलमा सिलसिला कहते हैं। सिलसिला जंजीर को कहा जाता है, चैन को कहा जाता है। चैन की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, चैन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से साथ जुड़ा होता है। यह सिलसिला सनद ब
بتاتا ہے میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے تو پھر ہم پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اللہ کے قرآن کی کسی آیت پہ ہم سند نہیں دیکھتے, فرد نہیں دیکھتے, قاری نہیں دیکھتے, واسطہ مقری نہیں دیکھتے, راوی نہیں دیکھتے, بھئی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ بلوچستان کے غیوروں, میں علمی بات کو عوامی لہجے میں کرنے لگا ہوں. دلیل کی دنیا میں اعتبار کرنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو صحیح سند ہو, چیز قابل اعتماد ہوتی ہے, ایز اے بیلیو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو پھر اجماع ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, پھر اس پر جب سب کا اجماع آ جائے, الاجماع اقوى من الاسناد. عقد الجید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید میں مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں, فرمایا کل حدیث اجمع السلف علی قبولہ او تواترت اہلیت رواته فلا حاجت عن البحث من عدالت رواته وما ادا ذلك یبحث عن عدالت رواته. فرمایا جس چیز کو سند کی ضرورت ہے سند سے دیکھیں گے, لیکن جب اجماع ہو جائے, اتفاق ہو جائے, سب کا توافق ہو جائے, تو اس توافق و توانت کو سند کی ضرورت نہیں رہتی. بغیر سند کے بعد سند سے بڑھ کے مانی جاتی ہے. تو اللہ کا قرآن سند کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے قرآن کو سلسلہ اسناد نہیں چاہیے, ورنہ اسناد کی بات ہوگی تو میں نے دیکھا ہے امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری صحیح مسلم میں مقدمہ مسلم کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی جو چاہے دنیا کہتی, لیکن یہ پیغمبر کی حدیث کے لیے ہے. اللہ کا قرآن سند سے مستغنی ہے. یہ سینہ بسفینہ چلا ہے, اس پر امت کے افراد کی محنتیں, کوششیں, تگودو, لگن, خون پسینہ, دن رات کا جاگنا اس پر لگا ہے, تب جا کر اس کلام کو اجماعی حیثیت حاصل ہے. آج یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو جگہ دی ہے, انہیں بھی تو کوئی پڑھانے والا ہے. کیا ان کے والدین نہیں ہیں؟ انہیں دنیا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا, ان کے ساتھ ضروریات نہیں ہے؟ جی سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے سب کاموں کو پس پشت رکھا, اللہ کے کلام کے تقاضے کو سب سے مقدم رکھا. اس بنیاد پر آج یہ آ رہا ہے اور یہ اگلی نسلوں تک چلے گا. تو میں بات کر رہا تھا تین چیزیں ہیں. نمبر 1 المنزل علی الرسول, نبی پاک پہ نازل ہوا. نمبر 2 والمکتوب فی المصاحف, اس کو لکھا گیا. نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ, اجماع کی وجہ سے بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک قرآن پہنچا ہے. تو میرے ساتھیوں, میں ایک جملہ اس پر سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, میں قصہ گو مولوی نہیں ہوں, میں دلیل کو عوامی لفظوں میں اتار کے سمجھانے کا عادی ہوں. علماء جانتے ہیں میں نے کتنا مشکل ٹاپک اٹھایا ہے, اور اس کو عوام کے ذہنوں میں اتارنا یہ یقین مانیے دل گردے کا کام ہوتا ہے. اس لیے توجہ رکھنا, ورنہ توجہ سلپ ہو جائے تو بعد میں آپ صلاح الدین کو گلا کریں گے, آپ نے بلوایا تھا, ہمیں اس کی بات سر سے اوپر گزر گئی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے, میرے رب نے چاہا بفضل اللہ, بحمد اللہ, بعون اللہ, بعزت اللہ, بکرم اللہ, میں انشاءاللہ تعالی اس مجمع میں بیٹھے اور بندے کو سمجھا کے اٹھوں گا. بس آپ توجہ رکھنا. توجہ ہے نا؟ جواب نہیں ہے. توجہ ہے؟ جزاک اللہ. میرے دوستو, المنزل علی الرسول حضور پاک پہ نازل ہوا. اگر اس پہلی چیز کی تشریح کو دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. نزول کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کیسے اترا؟ تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح رسول اللہ پر اس کلام کو نازل کیا گیا؟ میرے دوستو, اترنے پہ تورات بھی اتری ہے, اترنے پہ انجیل بھی اتری ہے, اترنے پہ زبور بھی اتری ہے, اترنے پہ صحائف بھی اتری ہے, لیکن باقی چیزیں جو اتری ان کا اترنا اور ہے, قرآن کا اترنا اور ہے. کیا مانا؟ وقت کے نبی کو بلایا جاتا تھا معبد خانے میں, عبادت گاہ میں, چلہ کشی کروائی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں,
सलासीन लैला 40 लैला, कुरान करीम दोनों की बात कर रहा है। सलासीन का वादा लेके 10 रातों को मजीद इस्तिकमाल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 40 रातों को कोह तूर पर एतिकाफ करवाया गया, तब जाकर 300 अलवाह और तख्तियों में लिखी हुई तौरात मिली। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नगमा मिला है ज़बूर का, तो उनको भी माबद खाने में बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ज़बूर अता की गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी इबादत कराई गई। लेकिन जब बारी आई मेरे पाक पैगंबर की, आपके और मेरे पाक पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह की, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब रसूलुल्लाह की बारी आई तो हुजूर पाक को कहाँ बुलाया गया, किस जगह इबादत करवाई गई, किस जगह चिल्ला कशी का हुक्म आया, कहाँ सलासीना लैला 40 लैला 50 लैला 60 70 लैला कहाँ हुआ जी? कोई नहीं है। क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, जबल नूर में है, जिब्राइल अमीन आए हैं और आकर इकरा कहकर रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल अक़दस पे अल्लाह की तरफ से कुरान को नाजिल करते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान करीम की सूरत अलक़ की पहली 5 आयात का अव्वली नुज़ूल हुआ रसूलुल्लाह के दिल अक़दस पे। फिर मैं कुर्बान जाऊँ, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की अजमत पे अपने तफसीर के मुक़द्दमे में लिखा है, फरमाया पिछली किताबों तौरात को खंगालो, इंजील को खंगालो, ज़बूर को खंगालो, सहाइफ को देखो, तुम्हें कोई सूरत दूसरी किस्म की नहीं मिलेगी, कोई आयत की किस्म और नहीं है, वो एक मकामी है, एक वक्ती है, एक जगह की है। वो तौरात आई, अगर तूर पे आई तो पूरी तौरात तूरी है, यानी तूर पे उतरी है। माबद खाने में मिली है तो पूरी इंजील माबदी है, उस एक ही जगह पे मिली। इसी तरह ज़बूर मिली तो वो एक चिल्ला कशी पे मिली। फरमाया अल्लाह का कुरान ऐसा नहीं है, कुरान करीम की सूरतें और कुरान की आयात 10 किस्म की हैं। कहा मैं देखता हूँ कुरान करीम की कुछ आयात लैली हैं, कुछ आयात नहारी हैं, कुछ सैफी हैं, कुछ शताई हैं, कुछ नौमी हैं, कोई यक़ज़ानी है, कोई अर्जी है, कोई फिजाई है, कोई समावी है, कोई मक्की है, कोई मदनी है। क्या माना? इतनी आयात, इतनी अक़साम का क्या माना? कहा लैली का माना आयत रात में उतरी, दिन का इंतजार नहीं किया गया। नहारी कमाना आयत दिन में उतरी, राहत का इंतजार नहीं किया गया। सैफी कमाना गर्मी में उतरी, सर्दी का इंतजार नहीं किया गया। शताई कमाना सर्दी में उतरी, गर्मी का इंतजार नहीं किया गया। हाजरी कमाना हुजूर पाक के घर पे उतरी, सफर का इंतजार नहीं किया गया। सफरी कमाना सफर पे उतरी, घर पहुंचने का इंतजार नहीं किया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की यक़ज़ानी कमाना पैगंबर की मजलिस पे उतरी, वहां पैगंबर की खलवत का इंतजार नहीं किया गया। नौमी कमाना इब्तिदाए नींद के हालात में जब पैगंबर सोने लगे तब उतरी। हजरत इस्माइल के वालिद हजरत इब्राहिम इन्नी अरा फिल मनाम की तरह नींद आने का इंतजार नहीं किया गया। रसूलुल्लाह जमीन पे, हुजूर पाक को आसमान का इंतजार नहीं किया गया। अर्जी उतरी, पैगंबर जमीन आसमान के दरमियान फिजाई उतरी, पैगंबर आसमान पे पहुंचे। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून की आयत आसमान पे उतरी तो वहां पर समावी बनी। रसूलुल्लाह हिजरत से पहले हैं तो 114 सूरतों में 86 सूरतें मक्की बनती हैं और 86 सूरतों के बाद 28 सूरतें मदनी बनती हैं। पैगंबर की हिजरत से पहले उतरना था तो तब उतार दिया, बाद में उतरना था तो तब उतार दिया। कोई एक वक्त का पैगंबर को पाबंद नहीं किया गया, बाउंड नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि यूं होगा तो इधर आएंगे तब, ये होगा तब, ये चिल्ला कशी पूरी होगी तब। ये मामलात तो बाकी अंबिया के साथ थे। रसूलुल्लाह सिर्फ नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है। नबी नबी हैं, इमाम इमाम हैं। आप और हम रोजाना देखते हैं बाजमात नमाज में इमाम जिस जगह ठहरा होता है वो कौन सी जगह होती है? उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं।
امام وہ ہے جس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر صرف نبی نہیں ہے, صرف رسول نہیں ہے, صرف پیغمبر نہیں ہے, امام الانبیاء ہے. حضور کے آگے تو آگے, حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ کو انتظار نہیں کروایا گیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتظر بنایا گیا ہے, منتظر جبرائیل بنا ہے. انتظار تو وہ کرے گا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو رسول اللہ کے لیے قرآن کریم یوں اترا, فرمایا المنزل علی الرسول. نمبر 2, فالمکتوب فی المصاحف. رسول اللہ کے صحابہ, رسول اللہ کی اہل بیت, رسول اللہ کی جماعت, جس جو کاتبین وحی ہیں, انہوں نے قرآن کریم کو رسول اللہ سے سن سن کے صحائف میں لکھا. صحیفہ, اس زمانے کے صحیفے کا اطلاق 3 چیزوں پہ ہوتا ہے. نمبر 1, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا. اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد نہیں ہے, کاغذ تو 1000 سال کی ایجاد ہے, یہ تو میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, یا درخت کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا چھید کے, یا پتھروں پہ چھید کے لکھا جاتا تھا. یوں لکھا گیا. اور پھر وہ وقت آیا جب رسالت مآب دنیا سے تشریف لے گئے, مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی, یمامہ میں 1200 صحابہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو حضرت ابوبکر کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کی کمیٹی, اس وقت کی پارلیمنٹ, گویا میں کہوں حضرت ابوبکر کی کابینہ, اس لیے سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ جس میں 700 قرآن کا قاری ہے, یہ شہید ہوتے گئے تو اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا کیسے؟ کہا جی کیا کیا جائے؟ کہا قرآن کو جمع کیا جائے. پھر قرآن کریم کو رسول اللہ کے صحابہ نے جمع کیا ہے. اللہ کی قسم, اس زبر کو بھی نہیں چھوڑا جو حضور پہ اتری, اس زیر کو بھی نہیں چھوڑا جو حضور پہ اتری, سب کچھ کو جمع کیا. استقصاء القل, تمام کو جمع کیا. جن کے پاس گھروں میں تھا وہ پتھر لائے, پتے لائے, چمڑے لائے, حفظ تھا وہ لائے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسا بندہ بیٹھا جس نے حفظ رسول اللہ سے کیا. استقرأ القرآن من 4 میں عبداللہ کا پہلا نمبر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے, اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب بیٹھے, جن کا نام اقرأ الصحابہ ہے. صحابہ میں سب سے بڑے قاری. امام قرطبی فرماتے ہیں حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا, ابی مجھے قرآن سناؤ. کہ یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے, میں سناؤں؟ فرمایا جی ہاں, اللہ نے فرمایا ہے ابی سے قرآن سنو. کہ یا رسول اللہ سمانی, نام اللہ سماک. کہ جی اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. یہ ابی, یہ بیٹھے, اس طرح اجلہ قراء حفاظ بیٹھے, اور انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا ہے. آج قرآن کریم آپ کے اور میرے پاس موجود ہے, تو جیسے صحابہ نے لکھا ویسے موجود. بعض چیزیں خط عثمانی کہلاتی ہیں جس پر اجماع ہے, اس کو بھی آج تک ویسے رکھا گیا ہے. یہ جو 17ویں پارے کے شروع میں لفظ قالا ہے پہلے صفحے پہ, وہ قالا ویسے نہیں ہے جیسے قالا عام قرآن میں قالا لکھا جاتا ہے. وہ کل لکھ کے قاف کے اوپر کھڑی زبر دی گئی ہے. یہ کتابت عثمانی ہے, قیامت تک برقرار رہے گی. میرے دوستو اس طرز پہ لکھا گیا والمکتوب فی المصاحف. نمبر 3, والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر, رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. کیا مانا؟ کیوں؟ اجماع تو میں کہہ چکا, ایک اور بات بھی کرتا ہوں. شک و شبہ تو تب بنتا جب کتاب میں ہوتا تو چینجنگ کر لی جاتی, تبدیل کر دیا جاتا. لیکن قرآن کریم تو سینوں میں بھی ہے. انگریز کے دور میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علموں کو دیکھ کے انگریز نے اپنے سر کو پیٹا تھا کہ اوہو, ہم تو قرآن کے نسخے جلانے چلے تھے کہ قرآن کو جلا دیں گے, قرآن ختم ہو جائے گا. اور یہاں استاد شاگرد کو بیٹھ کے قرآن کریم زبانی یاد کرا رہا ہے. تو بھائیو وہ کیسے ختم ہو جو زبانی یاد ہو,
اور پھر اس زبانی یاد کر کے آج اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل اور شکر ہے, ہم بڑے صد شکر اور بڑے فخر سے سر اٹھا کے سینہ تان کے اقوام عالم سے کہہ سکتے ہیں, اے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں, تورات تم پہ اتری, حضرت رسول اللہ کی اعلان نبوت سے 3500 سال قبل تورات اتری, لیکن تم آج تک اپنا تورات کا کوئی عالم نہیں دکھا سکتے, حافظ نہیں دکھا سکتے, قاری نہیں دکھا سکتے. تورات کو اوریجنلٹی کے متن میں, اوریجنلٹی کنٹیکسٹ میں, اصل الفاظ میں تم پڑھا کے ہمیں نہیں سنا سکتے. اور زبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2500 سال پہلے اتری, تم اس کا حافظ صحابیوں نہیں دکھا سکتے. اور عیسائیوں, پوری دنیا کی کرسچینٹی کو ہم ببانگ دول چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں, تمہارے پاس انجیل ہے, انجیل مقدس کے ترجمے تم نے دنیا میں چھاپے, انگلش کا ترجمہ اردو سے نہیں ملتا, اردو کا پشتو سے نہیں ملتا, پشتو کا عربی سے نہیں ملتا, عربی کا باقی فرینچ زبانوں سے نہیں ملتا. تمہاری انجیل محرف, تمہاری انجیل بدلی ہوئی, تم اس کا قاری نہیں دکھا سکتے. لیکن آؤ میرے پاک پیغمبر کے امت کے حافظوں پہ اللہ کی قسم اس پہ قربان ہو جائیے, حفاظ کو اٹھائیے. افغانستان کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو, پشتو بولنے والا ہو, سعودیہ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو, عربی بولنے والا ہو, چائنا کا بچہ مسلمان چائنیز ہو, زبان وہی جانتا ہو لیکن قرآن کا قاری ہو, پاکستان کا بچہ اردو زبان کا ماہر ہو, قرآن کا حافظ ہو, اگر ان کو ٹھہرا دو ایک اسٹیج کے اوپر, خدا کی قسم الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 6666 آیات اٹھا لیں, 540 رکوع اٹھا لیں, 120 پاؤں اٹھا لیں, 86 مکی 28 مدنی سورتیں اٹھا لیں, 7 منازل اٹھا لیں, 30 پائے اٹھا لیں, ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا, ایک دوسرے کی زبانیں نہیں جانیں گے, قرآن ایک جیسا پڑھیں گے. یہ اللہ کے قرآن کا زندہ معجزہ ہے, یہ اللہ کے کلام کا زندہ معجزہ ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی طاقتیں کہاں لائے گی؟ کیا تم نے قرآن کریم کو ختم کرنے کا سوچا؟ نانا, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. یہ قرآن کریم سینہ و سفینہ چلا ہے, اور سینے کی بات کیسے محو ہو سکتی ہے؟ اور قرآن کریم وہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. چاہے آپ پٹھان ہے پشتو بولتے, میں اردو بولتا ہوں, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی سندھی بولتا ہے, ان کو اپنی زبان کی کتابیں دے دو, شاید وہ اپنی زبان کی ایسے نہ پڑھ سکیں جیسے اللہ کا قرآن ہماری زبانوں پر ہے. ہم اپنی زبان کو ویسے نہ پڑھ سکیں, ایسے حفظ نہ کر سکیں, ایسی اتنی آیات تو چھوڑو, اس کے آدھی جتنی کتاب ہم اپنی حفظ نہ کر سکیں. ہم بچپن سے لے کر لڑکپن تک, لڑکپن سے لے کر جوانی, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اخبارات پڑھتے ہیں. کوئی اخبار کا ایک بقیہ بھی کسی سے حفظ نہیں ہوتا. ایک بقیہ کسی سے پوچھ لینا, پوری خبر بھی نہیں, فلی نیوز نہیں, کمپلیٹڈ نہیں, انکمپلیٹ, کوئی ادھورا پیراگراف ہی پوچھ لیں وہ بھی حفظ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ ہماری زبان میں لکھا ہے. لیکن اللہ کے قرآن کا مکمل ہمارے سینوں میں, یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو میرے دوستو, یہ چیز ہے جو چیز قرآن کریم کو قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رکھے گی. اور میرے ساتھیوں, میں ایک بات آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں. آپ میں جتنا مجمع بیٹھا ہے, تو حد نگاہ اتنا تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ اور ہم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ میں کہوں میں ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا ہوں اور آپ کے پاس آ گیا ہوں, اور آپ کہیں جی واہ واہ مولوی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, زبردست مزہ آ گیا. نہیں بابا, ہم اس لیے جمع نہیں ہیں. ہم اس لیے جمع ہیں تاکہ ہمارے سینے میں وہ فکر جاگ جائے جو ان کے اساتذہ اور والدین کے دل میں جاگی ہے. ان کے اساتذہ کے دل میں ان کو پڑھانا جاگا, اور ان کے ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کو پڑھوانے کی فکر جاگی. آج ہم یہ فکر اپنے دل میں اٹھائیں. آج دنیا میں ہر قسم کی سہولیات موجود, آج کتنی آسانی سے اللہ نے ہمیں, میں نے آج ظہر ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑھی حضرت, میں ڈی اے خان سے ظہر پڑھ کے چلا ہوں, 8 بجے سے پہلے میں صلاح الدین کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ میں بائی روڈ آیا ہوں, کتنی آسانی سے پہنچا دی. اللہ کی نعمتیں بہت بڑی ہیں. آج کا بڑا جدید دور ہے, ہمیں چاہیے
کہ ہم ان نعمتوں کے دور میں اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی کو قرآن پہ لگائیں، حضور کے فرمان پہ لگائیں۔ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ میں آپ سے ایک جملہ، ابھی نہیں، میں آخر میں آپ سے وعدہ لوں گا، میں سنیں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اپنی اولاد کو اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، مجھے نہیں پرابلم، پی ایچ ڈی لیول تک لے جائیں، ہم نے پڑھا ہے، کالج یونیورسٹی پڑھنا چاہیے، منع نہیں کرتا، لیکن ہم اس غلام سوچ کی منع کرتے ہیں، ہم اس تہذیب و تمدن اپنانے کو منع کرتے ہیں جو ہم غیر کی زبان سیکھیں اور غیر کی تہذیب اپنا لیں، ہم اس چیز سے منع کریں۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے اسلام آباد کی قوم سیڈ یونیورسٹی کا ایک پیپر پڑھا ہوگا، اس میں ایک کویسچن شیٹ آئی تھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سنجیدہ مجمع میں سناتے ہوئے میری مائیں بہنیں بھی سن رہی کو مجھے شرم آتی ہے جو اس میں الفاظ موجود تھے۔ بہن اور بھائی کو ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، خاوند اور بیوی کے روپ میں پیش کیا گیا۔ علماء جب اسکول کالج پہ رد کرتے ہیں تو اس تہذیب پہ رد کرتے ہیں، ہم اسکول کالج پہ منع نہیں ہے، اس تہذیب پہ رد کرتے ہیں۔ سر پہ پگڑی پہن کے بھی انگلش میں پڑھا جا سکتا ہے، کون سا انگلش کا مشکل سبجیکٹ ہے جو بندے کو نہ آئے؟ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی بیالوجی میں بندہ ٹاپ کر سکتا ہے، کون سا مشکل ہے؟ میں نے کالج پڑھا ہے، میں ایک دن بھی اسٹیک اف نہیں ہوا، ایک پیریڈ میں اسٹیک اف نہیں ہوا، تو پڑھ سکتا ہے بندہ، منع نہیں ہے، لیکن میرے دوستو اس تہذیب کا منع ہے جو تہذیب آپ کو اور مجھے مسلمان نہیں رہنے دیتی۔ ہم شکل سے تو مسلمان رہتے ہیں، ہم اندر سے کیا بن چکے ہوتے ہیں، اس تہذیب سے منع کرتا ہوں، ورنہ اسکول پڑھائیں، لیکن اللہ کے قرآن کو بھی ترجیح دیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھائیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو اور اس کی اولاد کو اپنے باپ کا جنازے پڑھنے کے بھی الفاظ نہ آئیں۔ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا۔ ایک جنازہ میں پڑھا رہا تھا، میت کا بیٹا مجھے کہتا ہے ادھر سے، ایکسکیوز می سر 1 منٹ، میں کہ جی بیٹا بولیے، مجھے قل ہو اللہ پڑھ لوں میں 3 دفعہ، مجھے جنازہ نہیں آتا، یہ باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے، اپنے ابے کا جنازہ پڑھ رہا ہے، یہ حال ہے، اور وہ کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہی بات تو ہمیں سمجھائی کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ بھائیو ہمیں اللہ کا قرآن اپنی اولاد کو پڑھانا چاہیے، دین پڑھانا چاہیے، حافظ بنائے، عالم بنائے، اور میں ان کے ماں باپ کو مبارک بھی دوں گا اور ساتھ یہ ایڈوائس بھی کروں گا کہ اپنی اولاد کو حافظ کے بعد عالم بنائے، تاکہ تمہیں بتا پائیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے ہمیں۔ اور میرے دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولوی بن گیا بچہ دہشت گرد بن جائے گا، نہ بابا، مولوی دہشت گرد نہیں ہے، مولوی سے بڑھ کے پرامن ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے تو علماء کو جرگوں میں جا کے امن کے راضی نامے کراتے دیکھا ہے، میں نے تو علماء کو جا کے امن کی داعی ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ میں اس دن پشاور میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا طارق حسین صاحب، مجھے بتانے لگے وہ سب آج میں نے 2 جرگوں میں جانے اور قتل کے راضی نامے کرانے ہیں، یہ مولوی کرا رہے ہیں۔ تو عالم تو کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ہاں کوئی دہشت گرد ہوگا جس نے مولوی جیسی شکل بنائی ہوگی، وہ اور بات ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ نمازی جوتے چور ہو گئے ہیں، انہوں نے فرمایا جی نہیں، جوتے چور نمازی ہو گئے ہیں۔ کہا کیا مانا؟ کہ جوتے چوروں نے نمازیوں والی شکل بنا لی ہے۔ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں نے مولوی جیسی شکل بنائی ہو، لیکن اس کا یہ مانا کہ اسکول کالج میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سب استادوں کو غلط تو نہیں کہتے، ہم سب کالجز اور یونیورسٹی پہ تو رد نہیں کرتے، تو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ سب کے اوپر رگڑا پھیریں گے؟ نہ بابا، مولوی بہت پرامن ہے، یقین مانیے مولوی اتنا پرامن ہے، آج تک اس نے اپنی تنخواہ پہ بھی کبھی جلوس نہیں نکالا، ورنہ میرے ڈاکٹر بھائی، میرے پروفیسر بھائی، میرا پیرا میڈیکل اسٹاف ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، یا میرے ایڈوکیٹ جتنے، میں نے بھی LLB کیا الحمدللہ، ہمارے پیٹے بن بھائی جتنے، میں نے کئی بار دیکھا ان کی اسٹرائک، ان کا احتجاج، ان کے روڈ بلاکس، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ OPD نہیں کھلے گی، ہمارے یہ مطالبے پورے کرو ورنہ بار کو تالا لگا دیں گے۔ کہاں گئی یہ بات؟ لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی کہے ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ اس دفعہ تراویح نہیں پڑھائیں گے، اس دفعہ عصر کی نماز کی چھٹی ہے ہم نہیں پڑھائیں گے، نہ بابا۔ وہاں 2-2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، اور مولوی صاحب کی 10,000 تنخواہ ہوتی ہے، کوئی پوچھے کتنے بچے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ 10 بچے ہیں اللہ کے فضل، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
आप कैसे कहते हो मौलवी लड़ाकू है बाबा? अच्छा, और ये भी सुने कि मौलवी घर में बैठा हो, मस्जिद में बैठा हो, मदरसे में बैठा हो, यहां भी पुरअमन है, मौलवी रोड पे आ जाए फिर भी पुरअमन है। ऐसा नहीं है? आप नहीं समझे? मैं कह देता हूं, 2019 में, और किसी ने देखा हो ना देखा हो, इस आसमान की नजर ने पाकिस्तान बनने के बाद वो मंजर देखा है कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान लाखों का मजमा लेकर चले हैं और बाय रोड चले हैं, 1500 किलोमीटर का सफर किया है, किसी दुकान की इमारत को नहीं तोड़ा गया, किसी ताजर की तिजारत को नहीं खराब किया गया, कोई दुकान का शीशा नहीं टूटा, कोई रोड का गमला नहीं टूटा, और वो 15 दिन वहां बैठे हैं। एम्बुलेंसेस को रास्ता मेरे अंसारुल इस्लाम के जवान इन आंखों ने देखा है, एम्बुलेंस को भी रास्ता मिल रहा है, मेट्रो भी लाहौर की चल रही है, एहतजाज भी चल रहा है। हमारे शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू स्टेज पे आते और आकर फरमाते, लाखों का मजमा, 5 मिनट आपने दुरूद पाक पढ़ना है, लाखों का बंदा 5 मिनट दुरूद पढ़े, अरबों और करोड़ों की तादाद में रसूलुल्लाह पे रोज़ाना दुरूद पढ़ते थे। हमारे जलसों में तो न बाजियाँ हैं न बाजे हैं, पुरअमन लोग बैठे हैं वहाँ पे। हाँ, पूरी तरतीब है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मौलवी वहाँ रोड पे बैठा, मैंने पहले दिन में देखा पुलिस वाले बड़े अटेंशन ठहरे हुए थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा ना कि ये सफाई भी खुद करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, और कोई खातून आती है तो उनके सर के ऊपर दुपट्टे भी रखते हैं, तो अगले दिन वो बैठ गए, बाबा मौलवी तुम खुद संभालो। तो ये तो पुरअमन लोग हैं, वरना कोई जुलूस दिखाओ, कोई जलसा दिखाओ, कोई इतना बड़ा जो है ना क्या कहते हैं सियासी प्रोटेक्ट मुझे दिखा दे जिसमें कोई गोली न चली हो, कोई गोला न चला हो, कोई धमाका न हो, तो इसका माना यह है कि मौलवी पुरअमन है। वो घर में बैठे तब भी पुरअमन है, रोड पे आए तब भी पुरअमन है। ये आपको किसने कह दिया जी मौलवी लड़ाकू है? ना बाबा। तो इसलिए अपनी औलाद को आलिम बनाए। और इसके साथ साथ मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर आप अपनी औलाद को आलिम और हाफिज बनाएंगे, कल क़यामत के आपके सर के ऊपर अल्लाह जिस ताज को सजाएंगे, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जो हदीस पाक पूरी पढ़ देता हूं, सुनिए, मुस्नद अहमद में हदीस पाक है, ये वो सहाबी है जिस सहाबी का नाम मुआज जोहनी है रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसकी कब्र मुबारक हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आपके यहाँ सक्खर के ऊपर जाई है। यहाँ से जो शिकारपुर सक्खर रोड जा रहा है, वहां पर महबूब गोश्त में इस सहाबी की कब्र मौजूद है। हजरत मुआज जोहनी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कराल कुरआन व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़यामत ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। हुज़ूर पाक ने फरमाया, लोगों जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाया, अल्लाह क़यामत में इस कुरान करीम के सदके इसके माँ बाप के सर पे जो ताज रखेंगे उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अगर आप ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे सरों पर ये इज्जतों की दस्तार अता फरमा दे, तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी औलाद स्कूल कॉलेज पढ़ के दुनिया का फ़ायदा कमाएगी, कुरान पढ़ के तुम्हारी आखिरत का फ़ायदा कमाएगी। अल्लाह न करे किसी का वालिद फौत हो जाए ना, और बंदा बैठा हो 7 समंदर पार, इंग्लैंड में, कनाडा में, टोरंटो में, अमेरिका में, तो कॉल करेगा, और कॉल करके क्या कहेगा, हज़रत हाफिज़ साहब, मिसाल है हज़रत दूर मोहम्मद हाफिज़ साहब जी, बच्चों को कहो सूरत यासीन पढ़ लें, मेरे अब्बे को सवाब भेज दे। मैंने तो नहीं देखा किसी प्रिंसिपल को कॉल करके कहे अजी बायोलॉजी की तालीम करा लो, डबल मैथ स्टैट पढ़वा लो, फिजिक्स पढ़वा लो, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान के हालात पढ़वा लो, फादर ऑफ मेडिकल बू अली सीना की कुतुब को पढ़वा लो। मैंने तो नहीं देखा। तो सारे कहते हैं, आलिम को कहते हैं, हाफिज कहते हैं, कारी को कहते हैं, मौलवी को कहते हैं अजी सूरज यासीन पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, अल्लाह का दीन पढ़ लें। तो जब आप मानते हैं कि ये कुरान कब्र तक हमें कामयाब कराएगा, तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करते, जितने दोस्त बैठे हैं, अगर आप ये तय करते कि हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाएंगे, तो हाथ खड़े करके तायद कीजिए। कुरान करीम की तालीम को हम करोगे, खुद भी पढ़ के अपनी औलाद को पढ़ाओगे, कुरान करीम को अगली नस्लों तक पहुंचाओगे, अगली नस्लों तक पहुंचाने में अपनी औलाद को कुरान करीम के लिए इस्तेमाल कराओगे, और इस कुरान के टंके बजाओगे इंशाअल्लाह।
جزاکم اللہ تعالی۔ میرے دوستو، میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر میری اولاد، میری بچیاں اور میرے بچے اللہ کا قرآن پڑھ جائیں اور نبی کا فرمان پڑھ جائیں۔ خدا کی قسم، اس سے بڑھ کے سودا سستا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مہنگا نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ شب معراج کے متعلق شریعت میں بتائیں کیا کہتے ہیں۔ شب معراج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا ہے۔ قرآن اور احادیث پاک میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے، اور حدیث پاک میں اس پر دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے رسول اللہ نے نیند میں معراج کیا ہے، یعنی خواب میں، اور ایک روایت جو اجماعی اور اتفاقی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ باقاعدہ خود جا کر فزیکلی معراج فرمایا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نیند والے معراج کے بھی قائل ہیں، جاگنے والے معراج کے بھی قائل ہیں۔ ہمیں کچھ دوست کہتے ہیں جی معراج کیا تو انسان اوپر کیسے جا سکتا ہے، آکسیجن لگاتے ہیں پھر بندہ جا کے پہنچتا ہے۔ میں نے کہا بابا، آکسیجن لگانا یہ عام بندے کے معاملات ہیں، نبی عام نہیں، اہم آدمی ہے۔ نبی کا معاملہ اہم ہے، ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہو۔ اجی وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کر کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم سو جاتے ہیں، وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ بولیے۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیں صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے، حضرت بلال کی بھی، حضرت عائشہ کی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتر، ابھی تو آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ پہلے سو رہے؟ حضور سو گئے۔ حتیٰ سمعت غطیتا، پیغمبر گہری نیند سوئے۔ حضرت بلال نے اٹھایا، رسول اللہ نے وضو تازہ نہیں کیا، آ کے نماز پڑھا دی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نے سمجھا دو باتیں ہو گئیں، یا تو اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے کہ آج کے بعد وضو نہ کرو، ایسے نماز پڑھو، یہ ابھی حضور بتا دیں گے کیونکہ حضور نے وضو تازہ نہیں کیا، اور یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو حضور پاک نے سلام پھیرا، حضرت بلال آگے ہوئے، پہلے تو انتظار کیا کچھ فرمائے، جب نہیں فرمایا آگے، یا رسول اللہ، جی بلال پوچھئے۔ یا رسول اللہ آپ بھولے ہیں یا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا؟ آپ نے تو وضو تازہ نہیں کیا، نیند سے اٹھ کے نماز پڑھا دی۔ فرمایا بلال، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں تم امتی ہو۔ ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، نبی سوئے اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، اور نبی کے جاگنے سے نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نبی کا معاملہ اور ہے بابا۔ آپ اس طرح امت کے اوپر اس کی تشریح کر کے یا ترتیب کر کے آپ اس کو یوں لے کر چلیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی معراج ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر مکمل دلائل موجود ہیں۔ مولانا میرا سوال ہے کہ عالم کو غلط القاب سے پکارنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ عالم کو غلط القاب سے لوگ کیوں پکارتے ہیں، وجہ آپ نے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا، کوئی وجہ بتاتے تو بات بنتی۔ میرے خیال میں اگر میں ٹھیک ہوں تو یہ غالباً آپ نے قائد ملت اسلامیہ کے لیے لکھا ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں پوری بات کریں نا، آپ آدھی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اور مولوی ہو کسی کا پیسے کھا چکا ہو، لوگ اس پہ بولیں، پھر تو آپ تو ڈنڈا اٹھا بیٹھیں گے۔ بابا امام العلماء پر بات کریں نا، میں پوری بات سناتا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ لوگ کیوں بولتے ہیں، وجہ مولانا نے ان کی زمین کھائی ہے، مولانا نے ان کے مال پہ قبضہ کیا، کیا کیا مولوی صاحب کا نقصان انہوں نے کیا کیا، مجھے بتائیں، کون سا اس نے شریعت کا حکم توڑا ہے، کوئی ہے تو بتاؤ۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بولتے کیوں ہیں؟ کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی فضل الرحمان عالم نہیں ہے، چلو ایک جھوٹ ہم مان لیتے ہیں، سنیں آپ حیران ہوں گے۔ اور جب مولانا نے وہ تتلیاں کہہ کے ان کی پاؤں رکھا تھا نا ان کی دم پہ، تو پھر کہتے ہیں او اتنا بڑا مولوی یہ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا شرم کر، کل تو کہتے ہو مولوی نہیں، آج کہتے ہو اتنا بڑا مولوی یہ کام کرتا ہے۔ کوئی ایک جگہ پہ ٹکو یار۔ اور باقی تم جتنے مولویوں کو گالیاں دیتے ہو نا، دیتے رہو، تمہاری گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو چمگاڈر ہے نا، یہ بھی سورج کو روزانہ لان تان کرتا ہے۔ فلوم الحفاش لا یضر الشمس وَأُوَ الْقَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدَرِ، اس سے سورج کا چاند کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی گالیاں دیتا رہے تو دیتا رہے، لیکن سنیں گالی کا ایک شرعی حیثیت پر ایک روایت سناتا جاؤں۔
یہ اور تو چھوڑیے فضائل اعمال کھولیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، فرمایا عام بندے کو گالی دینے پر گناہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نظر سے گرا دے گا، یعنی اللہ کے سامنے تم بے وقت ہو جاؤ گے، سقطت من عین اللہ۔ تو جب یہ ہے عالم تو نبی کا وارث ہے، تم اس کو گالیاں دے کے کتنی اللہ کی نظر سے گرو گے، کتنا گرو گے؟ وہ ایک نے چھیڑ کے دیکھا نہیں ہے، آج تک اپنی ٹانگ اٹھا کے روتا پھر رہا ہے، ہاں اس نے مولویوں کو گالی دے کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ کہنے آئے تھے نا کہ مولوی 12واں کھلاڑی ہے، ہم اس کی سیاست کو ختم کریں گے۔ وہ اس دن ہمارا ہم قوم ہے نا، وہ ملتان والا شاہ محمود، وہ کہہ رہا تھا اور جی اتنے بڑے سیاستدان نے ایسی بات کیوں کی ہے کہ ہم سے مذاکرات نہیں کرتا؟ میں نے کہا تم تو آئے تھے مولوی کی سیاست ختم کرنے، اب کہتے ہو اتنے بڑے سیاستدان نے کیوں کیا ہے؟ تضادات کا مجموعہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا بابا، یاد رکھیں۔ گالیاں دینی ہے تو اعتراض کرنا ہے تو یا لنگڑے کو دو یا جس نے بھنگڑے ڈالے تھے اسے کہو، علماء کو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی شیخ الحدیث مجھے بتاؤ جو مولانا کا مخالف ہو، گالیاں دیتا ہو۔ کوئی پیر طریقت بتاؤ جو سچا پیر ہو، اس کے ساتھ لوگ بیعت ہوں اور وہ مولانا گالیاں دیتا ہو۔ یا مجھے کوئی مفتی بتا دیں جو افتاء رکھتا ہو اور لوگ اس سے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں جو گالیاں دیتا ہو۔ ورنہ میں نے تو تمام پیران طریقت کو، تمام شیوخ الحدیث کو، تمام مفتیان کرام کو مولانا کی تائید کرتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء مولانا کا وضو کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، آج آپ اور ہم شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں نادرا دفتر میں، وہاں پر جہاں پہ ہمیں خاندان نمبر پوچھا جاتا ہے، نام پوچھا جاتا ہے، ولدیت اور امیت پوچھی جاتی ہے، وہاں پر ہم سے مذہب بھی پوچھا جاتا ہے۔ وہاں پر پوچھا جاتا ہے تم مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کیا ہو؟ یہ مذہب کا خانہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے یہاں قائم ہے۔ اب بات کرتے ہو اس نے کیا کیا؟ اور خدا کے بندے میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، مجھے بتاؤ، یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا تھا، یہ جو پچھلی حکومت میں ڈاکٹر شیری مزاری نے پاس کروایا تھا، اور جب اس حکومت میں بات آئی تو اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو معطل کس نے کروایا ہے؟ کونسلر کا بھی عہدہ نہیں ہے مولانا کے پاس، لیکن باہر بیٹھ کے اس نے وہ لگام ٹائٹ کی ہے کہ پاکستان کی سینٹ نے، ایوان اعلیٰ نے بھی اس کو معطل کر کے رکھ دیا۔ آپ کہتے ہو کیا کیا؟ یار یہ جو سود کے خلاف یہ جو آرڈیننس آیا تھا، اور حق تھا کہ سود پہلے دن سے پاکستان میں نہ ہوتا۔ 1973 میں جب آئین بن رہا تھا تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی تھی پوری حکومت میں کہ سود ختم کریں، تو اس وقت کی وزارت خزانہ نے 10 سال مانگے تھے کہ 10 سال ہمیں دے دیں، ہم بینکوں کا نظام اسلامی لائیں گے۔ مفتی صاحب سے یہ وعدہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی تخلیق کے وقت جب آئین بن رہا تھا تو حق تھا 1983 میں یہ ختم کر دیا جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ 80 میں 14 اکتوبر 1980 مفتی محمود رحمۃ اللہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا برابر اس پر آواز اٹھاتے رہے، پھر اس کے بعد باقی جماعتیں، تنظیم اسلامی، باقی حضرات ساتھ ہی ملے، اور ان سب نے مل کے جو قادیانیت کے خلاف شرعی عدالت سے فیصلہ لیا ہے، اور اس وقت کی گورنمنٹ میں ہمارے 2 بینک، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک، اپیل اور ریویو پٹیشن میں گئے ہیں کہ سود کو حلال کریں۔ مولانا نے اسحاق ڈار کو کہہ کر وہ پٹیشنیں واپس بھی لی ہیں، اور سود کے لیے کمیونزم دوبارہ ترتیب دیا ہے کہ سود ختم کیا جائے۔ یہ کام کس نے کیا؟ اس کی قیادت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے سر پہ کس نے رکھوائی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ 4-6 ماہ پہلے کی بات ہے جو سیمینار کراچی میں تھا، اس میں وقت کے وزیر خزانہ کہہ رہا ہے اجی ہم جو ہے نا سود ختم کرنے کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو آپ آگے مجھے کہتے ہو اس نے کیا کیا؟ یار چھوڑو، اور سب سے بڑی بات چھوڑو، یہ جو دنیا کے آج جتنے پاکستان دشمن اور اسلام دشمن، کوئی ظلم خلیل زاد ہے تو کوئی ناریک ہے اور کوئی کیا، یہ جو جتنے باقی باہر کے بیٹھے ہیں، یہ جو سارے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن ہیں، انہوں نے جو اربوں ڈالر اس یہودی جنٹ پہ خرچ کیے تھے، یہ تم داڑھی پگڑی والوں کے تعاون کے ساتھ مولانا نے وہ نکیل ڈالی ہے کہ آج یہ گلی گلی روتے پھر رہے ہیں۔ یہ کم اس کا کارنامہ ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں جو کوئی غلطی کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، تو جرت کرو نا۔ میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں 10 سال گورنمنٹ رہی ہے، یہ جرت کرتے میرے قائد پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کرتے، کوئی لاتے نا یار، تم
تم وقت کے صدر اور وزیر اعظم کو تو عدالتوں میں گھسیٹ سکتے ہو، لیکن اس مولوی اس ابے کے اوپر ذرا 2 روپے ثابت کر کے دکھاؤ نا، اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں۔ جلسوں میں بات کرنے پہ تکڑے ہیں، اور باقی اس طرح کی باتیں یاد رکھنا تم غلط بیانی کر سکتے ہو۔ تم ایک جملہ کہتا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مردان میں واقعہ ہوا، اس پر آپ بات کریں۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کو اس عمران نیازی نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اس کے جلسوں میں اور اس کے معاملات میں آج شریعت کو اس کی ذات کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کچھ دنوں پہلے وہ ایک چھوٹے نابالغ بچے سے کیا کہلوایا گیا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین لکی ہیں یا اس کے ماں باپ لکی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جس کے باپ اکرام اللہ نیازی کو بھٹو نے کرپشن کے اوپر ہتھکڑی لگا کر نوکری سے نکالا تھا، اس کا باپ رسول اللہ کے باپ کی طرح لکی ہے۔ کیا بکواس کی ہے ان لوگوں نے، لیکن چھوٹے بچے سے کرائی تاکہ اس پر کوئی قانون لاگو نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ زمان پارک میں یہ 6 کے جلوس میں لڑکی نے ننگا ڈانس نہیں کیا، یہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ کہاں پہنچا دیا تم نے اقتدار کو۔ اور پھر وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہاں میدان میں وہ ایک نام نہاد سرکاری ملا وہ ایک جملہ کہتا ہے، اور پھر کیا سے کیا نہیں ہو گیا۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ حکومت وقت اس کو پھانسی لگاتی، حکومت وقت اس کو گرفتار کرتی، لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی ہماری حکومت کا ہاتھ ہے۔ کیا کہ حکمران اس پہ کیس لگاتے نہیں ہیں، یہ کیس لگ جاتا ہے تو عدالتوں سے اس کو چھڑا کر راتوں رات آسیہ ملونہ کی طرف سے فرانس بھیج دیا جاتا ہے، تو لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم قانون ہاتھ میں لیں گے۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے یہ حکومت کی قانون کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے، وہ اس پر دفعے لگائے، لیکن تمہاری عدالتوں نے یہ گزشتہ یہ چیف جسٹس نام لینا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کون سے اس کے نام میں جو ہے نا نثار کے نام ہے، جنہوں نے نثاریت ان کفار پہ کیا کہ راتوں رات آسیہ ملونہ کو چھوڑ کے فرانس بھجوا دیے۔ جب تم گستاخان رسول کے ساتھ یہ معاملہ رکھو گے تو پھر یہی ہوگا پھر روڈوں کے اوپر۔ اس وقت 54 گستاخ رسول ہماری جیلوں میں قید ہے، اور اس کو عدالت کی طرف سے آرڈر ہو چکا ہے ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی کا، لیکن ریویو پٹیشنوں میں گئے ہوئے ہیں وہ، اور 1700 کیسز ہیں گستاخی کے جو ابھی پینڈنگ ہیں عدالتوں میں۔ اور ہماری عدالت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ کس نہ کس طریقے پہ ہم نیازی کے لیے کوئی قانون بنوا دیں، وہ اسی کے اوپر رو رہے ہیں۔ اور سلام ہے حضرت مولانا کو جنہوں نے ایک پریس کانفرنس ڈی اے خان میں بیٹھ کے کی ہے، اسلام آباد کے ایوانوں میں یوں لرزہ جاری کر دیا۔ حقیقت میں حیران ہوں اس معاملے پہ، عدالتوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ملے ہوں۔ 1700 کیسز تمہارے پاس پینڈنگ ہیں، تم ان کو دیکھو، اس گستاخان رسول کے جو ہیں، گستاخ رسول کے صرف 1700 ہیں، باقی تو لاکھوں ہیں ان کے پاس۔ تو جب یوں ہماری جوڈیشری نہیں کرے گی تو پھر عوام یہی کرے گی جو وہاں مردان میں ہوا ہے۔ میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ عوام کرے، ہم کبھی تائید نہیں کریں گے، لیکن اس میں ہماری عدالتوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ مولانا بعض حضرات کہتے ہیں کہ شر اور خیر کا فیصلہ اللہ نے کر رہے ہیں، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ کسی کو قتل کر کے اللہ نے فیصلہ کیا، پھر قاتل دیت ادا کیوں کرتا ہے؟ عجیب بات ہے، آپ کا سوال تقدیر پر ہے۔ بھائیو، تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ امر الہی نہیں ہے کہ اللہ نے پابند کیا یہ اس کو مار دے گا، نہ بابا، اللہ نے اختیار دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں، جو چاہے اچھائی کرے جو چاہے برائی کرے۔ یہ جو پاور آف سلیکشن ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں انتخاب کی طاقت، کہ ہم خود منتخب کرتے ہیں یہ رانگ ہے یا رائٹ ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو جنت ہے، برا ہے تو جہنم ہے۔ یہ ہم اپنی سلیکشن اپنے انتخاب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو دیت ادا کی جاتی ہے وہ قتل خطا میں ہے کہ اس نے سلیکشن رانگ کی ہے، رائٹ نہیں کی، اس بنیاد پہ ہے، ورنہ تقدیر تو علم الہی کا نام ہے۔ اگر آپ اس پر یہ بات نہیں سمجھتے تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں قتل کی دیت نہیں ہونی چاہیے، اسے بھی تھپڑ لگاؤ، اس کے منہ پہ کوئی غیر ملک کا نقشہ بن جائے اور وہ دوبارہ مارنے آئے، اسے کہنا نا تقدیر میں لکھا ہوا تھا تجھے تھپڑ پڑے گا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو کیوں دوبارہ تھپڑ مارنے پہ آ رہا؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو وہ سمجھے گا تقدیر کہتے کیسے ہیں۔ لوگوں نے تقدیر کو پتہ نہیں کوئی مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ کسی کا نام لکھا ہے کہ فلاں فلاں بندہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہے اور نماز تراویح نہیں ہے۔ لو جی، ایک جملہ کہتا ہوں،
اگر نماز جنازہ نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کریں اپنا، بندہ جب فوت ہو اس کو ایسے اٹھا کے قبر میں ڈال دو، ٹھیک ہے؟ تم نہ پڑھو جنازے، ہم تو بابا جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں، تم لفافے میں ڈالو اور جا کر کہیں ڈال دو، تمہارے یہاں تو کوئی غسل کفن دفن نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جنازہ پڑھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنازے پڑھے ہیں، رسول اللہ نے جنازہ باقاعدہ پڑھا بھی ہے اور صحابہ کرام کو پڑھوا کے دکھایا بھی ہے، تو ہم تو جنازے کے قائل ہیں۔ رہ گیا تراویح کا مسئلہ، میں اس پہ حیران ہوں، پتہ نہیں تراویح کا انکار کہاں سے؟ جب جواب آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا نا نا، ہم تو کہتے ہیں نفل ہے، جتنی مرضی آئے پڑھ لو۔ اوہ نفل کا معنی تمہیں آتا ہے؟ نفل کا کیا مطلب ہے؟ نفل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نفل ہے، سنت نہیں ہے۔ امام شافعی کے ہاں تو سنت بھی نفل ہے، تو نفل کی تعریف کر لو۔ نفل کی تعریف تو اجتہادی ہے، اجتہادی تعریف میں مانا بھی جا سکتا ہے، انکار بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے نفل کہاں سے نکالا؟ آپ کہتے ہیں تراویح نفل ہے، سنت نہیں ہے، یہ کس نے کہا نفل ہے؟ میں تیری زبان سے نہیں مانتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دکھا دے کہ میرا طریقہ میری سنت نہیں ہے، میں مان جاؤں گا سنت نہیں ہے۔ ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 کتاب الصوم باب قیام رمضان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے گھر کا راوی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ کے چچے کا بیٹا بھی ہے اور حضور کی بیوی کا بھانجا بھی ہے، حضرت میمونہ کا، کئی رشتے ہیں صحابی کے۔ وہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول نے رمضان میں ہمیں 20 رکعت تراویح بھی پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی۔ یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ اور پھر اور کچھ نہ ہو تو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے مدینہ طیبہ، اس جگہ مسجد نبوی ہے، وہاں پر موجود ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام۔ قاضی محمد عطیہ سالم رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ کے قاضی رہے ہیں، انہوں نے 1000 سال کی سند لکھی ہے کہ التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے، فی مسجد النبی علیہ السلام، وہاں سے دیکھ لیں پورے دلائل موجود ہیں۔ اور کہتے جی نفل ہے، بابا نفل ہوتا تو اس کو 20 کہا جاتا، ہاں نفل ہوتا تو جتنی مرضی ہے 2 پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی نفل کے اوپر پابندی تھوڑی ہے بھی اتنے رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے، 2 سے اوپر جتنا ہے آپ پڑھ لیں۔ تو یہ جو پوری تعداد ہے، پوری ترتیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی پوری ترتیب ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، آج کے مولویوں کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں توحید کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ توحید چھوڑ دو گے؟ کوئی جرت کرے مجھے توحید کا لفظ قرآن سے دکھا دے، میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، میں اسے تحفہ دیتا ہوں، نقد انعام ہے، بسم اللہ پورے قرآن سے لفظ توحید دکھاؤ۔ عجیب دنیا ہے، ہر لفظ ہر چیز کا لفظ دکھاتے ہیں، تیرے ابے کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، پھر تو حلالی ہے یا حرامی ہے؟ عجیب بات ہے یار، نام دکھاؤ، نام دکھاؤ، شکل دیکھ، فرشتوں میں کہتے ہیں اخپل شکل گورا، ہاں ایسے کہتے ہیں نا، تو شکل دیکھو، عجیب بات ہے، نام دکھاؤ۔ اوہ خدا کے بندے یہ اصطلاح ہے، لفظ نفل تم دکھا دو، جو تم کہہ رہے ہو نفل ہے، نفل کا لفظ تم دکھا دو، وہاں تم تطوع دکھاؤ گے، نفل نہیں ہے، تو تطوع کا ترجمہ تم نفل کرو، ہم 20 رکعتن کا ترجمہ تراویح کر دے تو کون سی موت پڑ جاتی ہے؟ تیرے 10 روپے اصلی ہیں، میرے 10 روپے جعلی ہیں، باؤ کا تجر و با لا تجر، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک بات رکھو، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم برباد اس لیے ہوئی تھی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ قرآن کہتے ہیں ان کے لینے کے بات اور تھے، دینے کے بات اور تھے۔ قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے لیکن توحید مانتے ہیں، تو پھر یہاں تراویح کا لفظ نہیں ہے، تراویح امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ لفظوں کی بات کرتے ہو، پورے قرآن میں ابو بکر کا لفظ نہیں ہے، عمر کا لفظ نہیں ہے، عثمان کا لفظ نہیں ہے، علی حیدر کا لفظ نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود کا لفظ نہیں ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا لفظ نہیں ہے، حضرت عائشہ کا نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا نہیں ہے، حضرت حفصہ کا نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا نہیں ہے، حضرت زینب کا نہیں ہے، ام کلثوم کا نہیں ہے، حضرت رقیہ کا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کر دو، بیویوں کا انکار کر دو، خلفائے راشدین کا انکار کر دو، صحابہ کا انکار کر دو، اور ظالموں پورے قرآن میں ایک ہی لفظ صحابی کا ہے، وہ زید ہے، فلما قضا زید، اس کے علاوہ تو کس صحابی کا لفظ نہیں ہے؟ پھر کیا کرو گے؟ لفظوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اور خدا کے بندے، کوئی دلیل نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ عجیب دنیا ہے، عجیب معاشرہ دنیا میں مہاراج وجود میں، مجھے لفظ دکھا دو، اور لفظ کی بات نہیں ہوتی، مطلب موجود ہوتا ہے۔ مردان میں واقعہ، اس پر چلو میں پہلے کہہ چکا ہوں، تراویح نفل نماز ہے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امام شافعی ان کے طریقے کو سنت نفل کا کہتے ہیں، ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ اس طریقے کو جو کہو لیکن اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ چلو جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی جیب میں انٹرنیٹ والا موبائل موجود ہے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر جہاں کچھ اور دیکھتے ہیں کبھی ہمیں بھی دیکھا کریں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں فیس بک پر، آپ کو 1.5 ملین پلس فالوورز ملیں گے، اور آپ میرا نام یوٹیوب پہ لکھیں، آپ کو 3 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ملیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پر لانگ اور جو ہے نا شارٹ دونوں قسم کے کلپس آتے ہیں، مکمل بیان بھی اور سوالات کے جوابات بھی۔ انشاءاللہ ان تمام بیماریوں کو اس پر کافی شافی علاج موجود ہے۔ وہ ہمارا ایک چینل ایک کلینک ہے، پوری کلینک بھی چھوٹی چیز ہے، او ٹی ہے، او ٹی آپریشن تھیٹر ہے پورا، اس میں ہر قسم کا آپریٹ ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اس کو تھوڑا اپنے موبائل میں دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی شافی کافی علاج موجود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔